نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق بہت ساری پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم سنتے ہیں. قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، اور اس حوالے سے علماء کرام نے جو قواعد بیان کیے ہیں جن کو علم تجوید کے قواعد کہا جاتا ہے، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کچھ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیتوں اور سورتوں کے فضائل پر بھی ہم روایات سنتے ہیں. تو شروع سے آخر تک آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق بہت ساری پیاری پیاری باتیں پیارے پیارے بچوں کو سیکھنے کو ملیں گی. ہمارے ساتھ یہاں بھی بچے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب بھی موجود ہیں کڈز مدنی چینل کے. تو ہمارے پروگرام کا انداز یہ ہوگا کہ پہلا سیگمنٹ ہوگا تجوید کلاس کے نام سے. اس میں ہم کیا کریں گے، قاری صاحب سے قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات کی تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد علم تجوید پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو بڑھنا ہے بچوں پہلے سیگمنٹ کی طرف. اس میں چونکہ ہم نے کچھ سیکھنا سکھانا بھی ہے، لہٰذا یہ ہماری ایک چھوٹی سی کیا ہوگی، کلاس بھی ہوگی اور سیگمنٹ بھی ہوگا. ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. ٹھیک ہے، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. جس سورہ مبارکہ کی ہم نے تلاوت سنی ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. یہ قرآن مجید کے آخری یعنی 30ویں پارے میں ہے جس کو اماں پارہ بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی یہ وہ مبارک صورت ہے جس کو ہم عام طور پر نمازوں میں بھی پڑھتے سنتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے آخری پارے میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تعداد ان کی آیتوں کی کم ہے، تو یہ آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہیں. 9 آیات آپ کو نظر آ رہی ہیں، بہت سارے کلمات بھی ہیں، اعراب بھی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے لیے بہت سارے علم تجوید کے قواعد کا استعمال بھی ہوتا ہے.
دیکھیں سورہ فاتحہ ہو، سورہ اخلاص ہو، قرآن مجید جہاں سے بھی پڑھیں گے تو وہاں ہمیں حروف نظر آتے ہیں اور ان پر لگے ہوئے اعراب نظر آتے ہیں، اور اعراب کی تبدیلی کے ساتھ آواز میں اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، اور جو علم تجوید کے قواعد ہیں کہ کہاں حروف مدہ کا قاعدہ لگے گا، کہاں حروف لین کا قاعدہ لگے گا، کہاں نون ساکن تنوین کے قواعد لگ رہے ہیں، کہاں میم ساکن کے قواعد لگ رہے ہیں، کہاں مد ہو رہی ہے، کہاں کلکلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیزیں جو آپ مدنی قاعدے میں علم تجوید کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو ان تمام تر قواعد کی، ان تمام تر باتوں کی رعایت کر کے ہی ہم درست انداز میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بچہ یہ تصور کرے کہ میں تجوید نہیں سیکھوں گا، یہ قواعد نہیں پڑھوں گا اور اس کے باوجود میری قرآن کی قرأت صحیح ہو جائے گی، تو ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کی قرأت صحیح ہونے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی آواز اچھی ہو، آپ کا لہجہ اچھا ہو، بلکہ حروف کی جو ادائیگی ہے، کس حرف کو کیسے پڑھنا ہے، یہ ہمیں علم تجوید کے قواعد سے پتہ چلتا ہے۔ تو جب تک وہ قواعد پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کا امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ہماری قرأت درست ہو سکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھ علم تجوید کے قاعدے کو شامل کریں تاکہ آہستہ آہستہ ہماری قرأت اور ہمارے قواعد وغیرہ جو ہیں وہ درست ہو سکیں۔ تو آج بچوں میں آپ کے سامنے قاعدہ بیان کروں گا، وہ ہے نون ساکن اور تنوین کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ چار۔ اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب، چار قاعدے ہوتے ہیں۔ ان چار میں سے ایک قاعدہ اور بڑا شارٹ اور مختصر ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس قاعدے کا نام ہے اقلاب۔ کیا ہے؟ اقلاب۔ اقلاب۔ اقلاب میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ہم تبدیل کرتے ہیں، بدلتے ہیں، صحیح؟ اقلاب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بدلنا۔ تو اب کیا بدلیں گے، کیسے بدلیں گے، کب بدلیں گے اور کیوں بدلیں گے، ان ساری باتوں کا جواب آپ کو میری اس بات میں مل جائے گا جو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین آئے، نون ساکن یا تنوین، خواہ دو زبر کی ہو، دو زیر کی ہو یا دو پیش کی ہو، ہونی تنوین چاہیے۔ اور نون ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس نون پر کیا آ جائے؟ جزم آ جائے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد فوراً بعد اگر حرف با آ جائے، کون سا حرف آ جائے؟ با، جو الف کے بعد آتا ہے دوسرے نمبر پر۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب نون ساکن یا تنوین کو ہم کس سے بدلتے ہیں؟ میم سے۔ میم سے بدل کر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، یعنی کہ غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، بہت آسان اصول اور قاعدہ ہے اقلاب کا، کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا یہ؟ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 4۔ آپ دیکھیں نون کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جزم۔ نون ساکن آ گیا۔ نون ساکن کے فوراً بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ با۔ نون ہے، اس پر جزم ہے تو نون ساکن ہوا، اس کے فوراً بعد آیا با، تو ہمارے قاعدے کے مطابق یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب۔ کرنا کیا ہے کہ اس نون ساکن کو کس سے بدلیں گے؟ ہم میم سے بدلیں گے، اور اس میں پھر ہم کیا کریں گے؟ غنہ بھی کریں گے۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ بالکل وہی قاعدہ لگ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں عموماً جہاں بھی اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے تو وہاں تنوین یا نون ساکن کے اوپر چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہاں آپ دیکھیں نون ساکن کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میم نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ میم کوئی قرآن مجید کا حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف ایک علامت ہے، یہ میم قرآن مجید کا حرف نہیں ہے، بلکہ ایک علامت ہے جو انڈیکیٹ کر رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ اقلاب کا۔ آپ نے یہاں نون ساکن کو یا تنوین کو کس سے بدلنا ہے؟ میم سے۔ یہ میم بتاتی ہے کہ یہاں اقلاب کرنا ہے، نون ساکن یا تنوین کو کس سے بدلنا ہے؟ میم سے۔ تو اللہ پاک ہمیں اسی طرح علم تجوید کے قواعد کو سیکھنے، سمجھنے اور ان کا استعمال کر کے درست انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ آج کے ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک صورت ہے جس کی فضیلت ہم نے سننی ہے، سمجھنی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور بچوں اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج جس سورہ مبارکہ کی ہم فضیلت سنیں گے وہ ہے سورہ نجم۔ کیا ہے؟ سورہ نجم۔ نجم۔ نجم کسے کہتے ہیں بچوں؟ اسٹار، جو ستارہ ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نجم۔
वन्नज्मि इज़ा हवा। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत की इब्तिदा में सितारे का जिक्र फरमाया। सितारे से मुराद क्या है वो आप आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का तर्जमा कंजुल ईमान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सितारे से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ात है। तो नज्म कहते हैं किसे? सितारे को। अब ये कितनी प्यारी सूरत है, कितनी अज़मत वाली सूरत है, इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। चंद रिवायात हम सुनते हैं कि सूरह नज्म कितनी बरकत वाली सूरत है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या आप जानते हैं नज्म किसे कहते हैं? अरबी ज़बान में सितारे को नज्म कहते हैं और ये ख़ास सितारे का नाम भी है। और अल्लाह पाक ने इस सूरत की पहली आयत में अन नज्म की, यानी कि वन नज्म जो कलिमात हैं, नज्म की कसम इरशाद फरमाई है। इसी वजह से इस सूरत का नाम ही क्या है? सूरह नज्म। अब इसकी फजीलत क्या है? एक फजीलत सुनते हैं। चुनाचे सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सजदे वाली सूरतों में सबसे पहले सूरह नज्म नाजिल हुई। सजदे वाली सूरतों का मतलब क्या है बच्चों? यानी वो कुरान मजीद की सूरतें जिनमें आयाते सजदा आती हैं। ठीक है, कुरान मजीद में 14 आयतें ऐसी हैं जिनको क्या कहते हैं? आयाते सजदा। कि जब वो आयत पढ़ी जाए तो पढ़ने वाले और उस आयत को सुनने वाले पर वाजिब होता है कि वो क्या करे? सजदाए तिलावत करे, सजदाए तिलावत करे। तो वो कुरान मजीद की सूरतें जिनमें आयाते सजदा हैं, उन सूरतों में सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? सूरह नज्म। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सजदे वाली सूरतों में सबसे पहले सूरह नज्म नाजिल हुई। इसकी तिलावत करके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और जितने लोग भी आपके पीछे थे, ख्वाह वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उनमें से एक के अलावा सब ने सजदा किया। वो एक शख्स जो था उसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं जिसने सजदा नहीं किया था। आप फरमाते हैं मैंने उस सजदा ना करने वाले को देखा कि उसने अपने हाथ में मिट्टी लेकर उस पर सजदा कर लिया और उस दिन के बाद मैंने उसे देखा कि वो कुफ्र की हालत में कत्ल हुआ पड़ा था और वो उमैया बिन खल्फ था। तो अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद की तिलावत करने की भी तौफीक अता फरमाए और आयत सजदा सुनकर या पढ़कर आयत सजदा तिलावत करना क्या होता है? वाजिब होता है। नमाज में भी जब हम पढ़ते हैं ना, अगर आयत सजदा आती है जैसे तरावी में हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी लाजिम होता है कि क्या करना होता है? सजदा करना होता है। तो अल्लाह पाक हमें अपनी इबादत का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमाए। एक और फजीलत सुनते हैं। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सूरह नज्म ये वो पहली सूरत है जिसका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया और हरम शरीफ में मुशरिकीन के सामने आप अलैहिस्सलाम ने ये सूरत पढ़ी। तो ये बड़ी तारीख़ी सूरत है, बड़ी मुबारक सूरत है। अल्लाह पाक हमें सूरह नज्म की भी तिलावत को अपना मामूल बनाने की तौफीक अता फरमाए। छोटी छोटी आयात हैं और बड़े प्यारे कलिमात हैं, इसको याद कर लेंगे तो नमाज़ों में भी इसको पढ़ते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ और बच्चों इस सेगमेंट में एक्टिविटी होगी आपकी तरफ से। ठीक है, अभी तक तो सारे सेगमेंट मैं कर रहा था, आप सुन रहे थे, अब आप लोगों ने कुछ करना है। वो करना क्या है? एक मुकाबला होगा, दाएं बाएं से हम एक एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे और सामने आप देखें दो बोर्ड आपके सामने रखें, नज़र आ रहे हैं आपको? दो बास्केट्स भी हैं, दो बोर्ड भी पड़े हैं। होगा ये कि मैं आप लोगों से 6 सवालात करूँगा, सवाल सेम होगा। ठीक है, 2 बच्चे होंगे, मेरा सवाल सुनेंगे, उसका जवाब सोचेंगे, जो उनको समझ में आता है उसको वो तलाश करेंगे। तलाश कहाँ करेंगे? उन दोनों बच्चों के सामने रेड कलर की बास्केट्स मौजूद होंगी, टोकरियाँ मौजूद होंगी और उनमें रंग बिरंगे पेपर्स होंगे। ठीक है, मौजूद है, नज़र आ रहे हैं आपको? इन पेपर्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है? वो मेरे ही सवालात के जवाबात हैं। बस आप लोगों ने ये करना होगा कि देखना होगा कि किस सवाल का जवाब किस पेपर पर है। जो पेपर आपको जवाब के हिसाब से अच्छा लगे, दुरुस्त लगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और बोर्ड पर नंबर वाइज क्या करते रहेंगे? पिन करते रहेंगे। 6 सवालात होंगे 1 बाई 1, 1 2 3 4 5 6। तो आपने इस दौरान ना किसी से पूछना होगा, ना दूसरे भाई के बोर्ड को देखना होगा, खुद कोशिश करनी होगी, जवाब देने की कोशिश करनी होगी। 6 सवाल मुकम्मल होंगे तो हम देखेंगे कि किसके जवाब ज़्यादा अच्छे हैं, दुरुस्त हैं और कौन आगे बढ़ता है। तो आप लोग मुकाबले के लिए तैयार हैं? जी। तो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जवाब ढूंढें। क्या नाम है? जवाब ढूंढें। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, जवाब ढूंढना है, लेकिन जवाब कौन ढूंढेगा उसको भी तो ढूंढ लें। दाएं बाएं दोनों तरफ 4 बच्चे मौजूद हैं हस्बे मामूल। तो बढ़ते हैं सीधी जाने, भाई कौन आएगा? जी, सारे याद खड़े हो गए हैं। ये पहले नंबर पर जो छोटे से मुन्ने मौजूद हैं, नाम बताएंगे अपना माइक पर। अब्दुल्ला।
جی عبداللہ بھائی، آپ کو اگر سلیکٹ کریں تو آپ ٹیم کو جتائیں گے یا ہرائیں گے؟ جتائیں گے، تو چلیں پہنچے پھر وہاں پر، آپ کو سلیکٹ کیا ہے، مائک آپ یہیں رکھ دیں گے۔ جی بائیں جانب عبداللہ کے مقابلے میں کون آنا چاہے گا؟ یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں، ایک ہی ہاتھ کھڑا ہوا ہے، چلیں آپ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے مائک پہ نام بتا دیں اپنا۔ محمد حماس۔ جی حماس اور عبداللہ، مقابلہ میرا خیال ہے اچھا ہوگا، تو آ جائیں آپ بھی، پھر مائک آپ بھی رکھ دیں گے۔ جی ایک طرف ہے عبداللہ، دوسری طرف کون ہے؟ جی پیٹرن کیا ہے، طریقہ کیا ہوگا، یہ آپ کو میں سمجھا چکا، ٹھیک ہے؟ تو سوال کا آغاز کر دوں، پہلا سوال کروں دونوں سے؟ جی تو پہلا سوال ہے، بہت آسان ہے۔ پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، تعداد بتانی ہے۔ یہ 1 2 3 4 کتنے ہیں؟ منہ سے بول کر نہیں بتانا بلکہ پیپر کے ذریعے دکھانا ہے، تعداد بتانی ہے، ڈیجٹ بتانا ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ آپ بھی سوچتے رہے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا وہ کتنے فرائض ہیں۔ جی غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں کم از کم کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تہجد کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کم سے کم کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کم سے کم ہم اگر نفل نماز پڑھتے ہیں تو کم سے کم کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہوتی ہیں؟ جتنی تعداد ہے وہی جواب میں بھی ہوگی۔ جی تیسرا سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک، عمر شریف کی مدت بتانی ہے، کتنے سال؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک، ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ چوتھا سوال، قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ وہ تعداد بتانی ہے، عدد میں آپ نے کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام منشن کیے گئے قرآن مجید میں۔ ویسے تو سارے ہی نبیوں کا ذکر ہے مجموعی طور پر، لیکن نام کتنوں کے ہیں؟ جی پانچواں سوال، جمعہ کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، 2 فرائض ہوتے ہیں جمعے کے، اس سے پہلے بھی سنتیں پڑھتے ہیں، بعد میں بھی کچھ پڑھتے ہیں، تو ٹوٹل اوورال کتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں جمعے کی نماز میں؟ فرض، سنت اور نفل سب کو ملا کر جمعہ کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی لاسٹ کوشچن، آخری سوال ہے، یہ بھی عدد میں بتانا ہے آپ نے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی مرتبہ ذکر فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی مرتبہ ذکر فرمایا ہے؟ جی دونوں طرف سے جوابات دینے کا سلسلہ مکمل ہو چکا، اور اب دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ تو یہ ہمارے حماس بھائی ہیں، انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، آخری سوال کا جواب ہی نہیں دیا، یہ شاید اوپر کوئی کمی تھی، اس کو نیچے انہوں نے پورا کر دیا۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، تو غسل کے بچوں کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض، انہوں نے کہا 3، ان کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ تہجد کی نماز میں کم از کم کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو کم از کم کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 سے کم نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا 2، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی ہے، تو وہ 63 سال ہے، انہوں نے کہا 26، ان کا یہ جواب درست ہوا نہیں، ایک غلطی ہو گئی۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں، تو وہ 26 انبیاء کرام ہیں، اس کا جواب انہوں نے یہاں دے دیا تھا، لیکن نمبر کے حساب سے یہاں ان کی یہ بھی غلطی بن گئی، چلے کوئی بات نہیں۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ جمعے کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو 14 رکعتیں ہوتی ہیں، ان سے ایک غلطی ہوئی اور انہوں نے نمبر تھوڑے سے سیکوینس کیا آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم ترتیب سے دیکھتے ہیں تو ان کا جواب درست بنے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ تھا، اب میں ویسے سوال پڑھتا ہوں، جمعہ کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہیں، یہاں لکھا ہے 14، ان کا یہ جواب درست ہے۔ آخری سوال یہ تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی مرتبہ ذکر فرمایا، 700 سے زائد مرتبہ، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تو انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں اور ایک جواب یہ نہیں دے سکے، تو وہاں دیکھتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ پہلے سوال کا جواب تھا 3،
غسل کے 3 فرائض ہیں، ان کا پہلا جواب درست ہے، دوسرا سوال تھا 2 تہجد کی نماز میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی، ان کا یہ جواب بھی درست ہے، ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ چوتھا سوال کیا تھا؟ قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے؟ 26 نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں قرآن میں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے، جمعہ کی نماز میں کل 14 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ جواب بھی درست ہے، بغیر غلطی کے عبداللہ بھائی جیت رہے ہیں۔ اور چھٹا جواب تھا 700 سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر آیا ہے، تو ان کا یہ جواب بھی درست ہے، تو پھر آج کے مقابلے میں ہار جیت والا معاملہ ہو گیا اور ہمارے عبداللہ بھائی جو ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ انشاءاللہ حماس بھائی دوبارہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ کسی اور مقابلے میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے اور اس میں دلچسپی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل